میدان کربلا میں شمر ایک ایسا ظالم تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ شمر قبیلہ حوازن کے رسا میں سے تھا اور ابتدا میں اصحاب علی میں شامل تھا، لیکن بعد میں امام علی اور آپ کے خاندان کے کینہ پرور دشمنوں کے زمرے میں شامل ہوا۔ اس کا باپ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اس کی ماں بدنام عورتوں میں سے تھی۔ واقعہ کربلا میں اس کا کردار نمایاں رہا، جیسے مسلم بن عقیل کی شہادت کے اسباب فراہم کرنا، روز عاشوراء جنگ کی آگ بھڑکانا اور اس کے بعد امام حسین کو شہید کرنا اور خیام پر حملہ کرنا اور امام سجاد کو شہید کرنے کی کوشش کرنا۔ محرم 61 ہجری قمری کی 9ویں تاریخ کی شام کو شمر 4000 افراد کا لشکر اور عمر بن سعد کے لیے ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط لے کر کربلا پہنچا۔ ابن سعد نے خط رکھ کر شمر سے کہا کہ تو نے اس کام کو تباہ کیا جس میں خیر و اصلاح کی امید تھی۔ اس کے باوجود عمر سعد نے ابن زیاد کا یہ حکم مان لیا کہ یہ امام حسین سے بیعت لے یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرے، اور شمر اس کی سپاہ کا امیر بن گیا۔ شمر حضرت عباس بن علی اور ان کے 3 بھائیوں کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ روز عاشوراء صبح کے وقت شمر نے ابن سعد کی سپاہ کے مسیرے کی امارت سنبھالی، اور جب اس کو خیام حسینی کے اطراف میں خندق اور جلتی ہوئی لکڑیوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے گستاخانہ لب و لہجے کے ساتھ امام کے ساتھ گفتگو کی۔ امام حسین نے سپاہ کوفہ کو تذکرہ اور تنبہ دلانے کے لیے خطبہ پڑھا اور اس کے ضمن میں اپنے خاندان کے تابندہ ماضی کی طرف اشارہ کیا اور اہل بیت کی موت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے اپنے کلام کا آغاز کیا۔ تو شمر نے آپ کی بات کاٹی، تاہم حبیب بن مظاہر نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایک دفعہ جب امام حسین کے گران قدر صحابی زبیر بن قائن نے کوفیوں کو نصیحت کرنے کا آغاز کیا اور انہیں امام حسین کی مدد و نصرت کی دعوت دی تو شمر نے ان کی طرف تیر پھینکا اور ان کی توہین کی۔ عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہوئے تو شمر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کی زوجہ کو جو اپنے خاوند کی بالین پر بیٹھی تھیں نیزہ مار کر شہید کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادر صحابی نافع بن بلال جمالی نے شدید جنگ لڑی اور ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے تو شمر نے انہیں اسیر کر کے شہید کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بہت سے اصحاب کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیام کی طرف حملہ کیا۔ شمر نے امام کے خیمے کو نیزہ مارا اور چلا کر کہا، آگ لے کر آؤ تاکہ میں اس خیمے کو اور اس کے اندر موجود افراد کے ساتھ جلا دوں۔ اس پر امام علیہ السلام نے اس پر لعنت بھیجی۔ ایک بار عصر عاشوراء امام حسین کی شہادت سے قبل شمر نے خیام اور ان میں موجود مال و اسباب لوٹنے کی غرض سے امام علیہ السلام کے خیمے پر حملہ کرنا چاہا، لیکن امام نے اسے خبردار کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ امام حسین کے جسم مبارک کو نشانہ بنائیں، اور بعد ازاں سب نے اس کے حکم پر امام حسین پر حملہ کیا اور سنان ابن انس اور اس کے ساتھیوں نے امام علیہ السلام کے جسم پر لہو لہان کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنے والے شخص کے بارے میں روایت مختلف ہیں، جن میں سے بعض روایت کا اشارہ شمر کی طرف ہے۔ شمر نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اور اپنے گھوڑے کے ذریعے آپ کے جسم مبارک کو پامال کیا۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ شمر آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا اور آپ کا سر مبارک کفہ سے جدا کیا۔ امام حسین کی شہادت اور خیموں کے لوٹے جانے اور جلائے جانے کے بعد شمر نے امام سجاد کو، جو کہ بیماری کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے اس کو باز رکھا
اس کے بعد 11 محرم 61 ہجری کو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ 72 شہدائے کربلا کے سر جدا کیے جائیں اور شمر اور کئی دیگر افراد انہیں کوفہ میں یزید بن معاویہ کے والی ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ جن قبائل نے کربلا کی جنگ میں شرکت کی تھی انہوں نے ابن زیاد کی قربت حاصل کرنے کے لیے شہداء کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ شمر کی سرکردگی میں قبیلہ حوازن 20 سر اور سعید بن طاؤس کے بقول 12 سر ابن زیاد کے پاس لے گیا اور کہا گیا کہ شمر شہداء کے سروں کے حامل افراد کو عمر بن سعد کے آگے آگے حرکت دیتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے یزید بن معاویہ کا حکم پا کر اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے سپرد کر کے شام روانہ کیا، اور شمر نے دربار یزید میں امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کے بارے میں توہین آمیز الفاظ ادا کیے۔ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ واپسی کے بعد شمر کی سرکاری ذمہ داری بھی ختم ہوئی اور وہ کوفہ واپس آیا۔ مروی ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا اور اللہ سے مغفرت کی التجا کرتا تھا، اور قتل امام حسین میں شرکت کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتا تھا کہ اس نے امیروں کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اور تاریخ میں ہے کہ مختار ثقفی نے شمر کو قتل کیا۔ مختار کے کچھ سپاہیوں نے شمر کو گھیر لیا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی بھاگ چکے تھے، اور انہوں نے شمر کو ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے مختار کے لیے کوفہ بھجوایا اور اس کا بدن کتوں کے سامنے ڈال دیا۔ مختار نے بھی شمر کا سر محمد بن حنیفہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا۔